استنبول میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور اس وقت جاری ہے۔ پاکستان نے ایک بار پھر دو ٹوک موقف اپنایا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ مذاکرات میں سرحد پار حملوں اور دہشت گرد ٹھکانوں کی صفائی مرکزی نقطہ ہے۔ پاکستان نے طالبان سے قابل عمل اور قابل پیمائش اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ واضح کیا ہے کہ ٹھکانے ختم کریں، دہشت گردوں کی رسائی بند کریں، ورنہ اسلام آباد کے پاس دفاعی آپشنز کھلے ہیں۔ JUI مولانا فضل الرحمان نے پاک افغان مذاکرات کے جاری عمل پر اپنے تحفظات ظاہر کر دیے۔ میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے ماضی کا حوالہ دیتے ہوئے سوال کیا کہ اس سے پہلے افغانستان کے حوالے سے جو کچھ ہوا کیا وہ عالمی اتحاد کا تقاضا تھا؟ اگر افغانستان اور بھارت سے ایک ہی وقت میں لڑنا چاہتے ہیں تو صفاتی گہرائی کہاں چلی گئی؟ پاک افغان مذاکرات میں کردار ادا کرنے کے سوال پر ان کا کہنا تھا کہ مذاکراتی کامیابی کے لیے اگر سنجیدہ رابطہ کیا گیا تو مثبت جواب دیں گے۔ ملکی مفاد ہماری ترجیح ہے، ہم ملکی مفاد کے پیش نظر ہی کام کریں گے۔ پالیسی اختلافات ہیں، اس کے باوجود پاکستان کی مشکلات میں اضافہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاک افغان کشیدگی دونوں ممالک کے لیے مفید نہیں ہے، رویے شدت کی طرف جا رہے ہیں، رویوں میں نرمی اور لچک لانا ہوگی، بیانیہ بنانا اور پھر اس کی تشہیر کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اور پنجاب میں امن و امان کے حوالے سے اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ امن و امان کی بہتری کے اقدامات کر رہے ہیں۔ عوام کو سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ہے، جس کے لیے ضروری ہے کہ انتظامیہ ٹائم لائن کے اندر کام مکمل کرے۔ میری یہ اسٹینڈنگ انسٹرکشن کہ اپنے جو ایک گیون ٹائم لائن ہے اس کے اندر کیس کو پروسیس کر کے اس کو آگے فارورڈ کریں، کہیں بھی کوئی زیرو لیگ ہونا چاہیے، زیرو لیگ۔ تو یہ تمام ڈپارٹمنٹس کو، تمام ڈسٹرکٹس کو میری اسٹینڈنگ انسٹرکشن ہے کہ اس کو کامیاب بنانا ہے، اور جہاں کہیں سے کوئی شکایت آئی تھی وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی۔ لوگوں کا اپنے ملک پہ، اپنے سسٹم پہ، اپنی گورنمنٹ پہ ان کا جو فیتھ ہے وہ نہ صرف ریسٹور ہو، بلکہ ان کو لگے کہ ہم ان کا کام کرنے کے لیے ہیں، ان کا کام روکنے کے لیے نہیں، کہ جو عوام ہیں اس کو ان کے لیے ہمیں فیسیلیٹیشن کا ماحول پیدا کرنا چاہیے، ان کے لیے ہمیں آسانی پیدا کرنی چاہیے۔ کسی کو جائز کام کے لیے خواری اٹھانی پڑتی ہے، تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، تو یہ گورنمنٹ کا ایبسولوٹ فیلئر ہے۔ اسپیکر بلوچستان اسمبلی عبدالخالق خان اچکزئی نے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوئی ہے۔ ملاقات میں صوبے میں امن و امان کی صورتحال اور ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سردار ایاز صادق نے کہا کہ بلوچستان کو دیگر صوبوں کے برابر لانے کے لیے تمام تر اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ پاک فوج بلوچستان میں امن و استحکام کے لیے کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ عبدالخالق اچکزئی کا کہنا تھا کہ صوبے کی ترقی میں وفاقی تعاون اور کردار کو سراہتے ہیں۔ الجومیہ گروپ کاروباری مفادات کے لیے پاکستان کی عزت داؤ پر لگا رہا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر فراڈ کے ملزم کی رہائی کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، جس کے لیے کہ الیکٹرک کے حصے استعمال ہو رہے ہیں۔ کراچی کے مقامی اخبار نے کہ الیکٹرک کے کرتا دھرتاؤں کا کچا چٹا کھول کے رکھ دیا۔ آنکھیں کھول دینے والی رپورٹ میں انتہائی شرمناک انکشافات کیے گئے۔ مقامی انگریزی اخبار کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ شہر قائد میں بجلی کے نظام کی تباہی کا ذمہ دار گروپ حکومت کو بلیک میل کر رہا ہے اور صرف کاروباری مفاد کے لیے ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ اخبار نے لکھا کہ الجومیہ گروپ کا مقصد پرانے کاروباری ساتھی اور ابراج گروپ کے سابق CEO عارف نقوی کی رہائی ہے، جس کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ اسی گھنونے مقصد کے لیے سعودی سرمایہ کار پرنس منصور کو کہ الیکٹرک کے حصے فروخت کرنے پر تنازع کھڑا کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے کہ الیکٹرک کے اقلیتی شیئر ہولڈرز الجومیہ گروپ نے اٹارنی جنرل کو قانونی نوٹس بھی بھیجا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آربیٹریشن میں گھسیٹنے کی دھمکی بھی دی گئی۔ اخبار کے مطابق الجومیہ گروپ چاہتا ہے کہ پاکستان عارف نقوی کی رہائی کے لیے مداخلت کرے اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ عارف نقوی کے بدلے ڈاکٹر شکیل آفریدی کا سودا کیا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ عارف نقوی مختلف ممالک میں دھوکہ دہی کے الزامات مطلوب ہیں، انہیں امریکہ میں 2 سے 91 سال قید کا امکان ہے۔ مقامی انگریزی اخبار کے مطابق عارف نقوی نے ورلڈ بینک اور بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے فراہم کردہ رقم میں سے $200 ملین کا غبن کیا۔ 2019 میں عارف نقوی کو دبئی فائنینشل سروس اتھارٹی نے فراڈ پر $315 ملین کا جرمانہ اور 3 سال قید کی سزا سنائی۔ 2022 میں عارف نقوی
نقوی پر مزید $135 ملین کا جرمانہ عائد کیا گیا۔ عارف نقوی بعد میں امریکہ کے مطالبے پر برطانیہ میں گرفتار ہوئے۔ ان کی تمام اپیلیں مسترد ہو چکی ہیں اور اس وقت گھر میں نظر بند ہیں۔ اخبار نے مزید لکھا کہ اقلیتی شیئرز رکھنے والا الجومی گروپ خود کو اکثریتی شیئرز ہولڈر ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی گروپ نے حکومت پاکستان اور پرنس منصور کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کی۔ اخبار نے لکھا ہے کہ الجومی گروپ اپنے عزائم کے لیے مبینہ طور پر کہ الیکٹرک کے شیئرز کو بطور دباؤ استعمال کر رہا ہے۔ اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی میں شرح سود 11% پر برقرار رکھنے کا اعلان کر دیا۔ سیلاب سے نقصانات، مہنگائی، IMF کی ہدایات شرح برقرار رکھنے کی وجوہات قرار دی گئی ہیں۔ گورنر اسٹیٹ بینک کی سربراہی میں مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں مہنگائی کی شرح، درآمدات اور برآمدات کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ مرکزی بینک کا بڑا فیصلہ، مسلسل چوتھی مرتبہ شرح سود 11% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق سیلاب کے اثرات توقع سے کم رہے اور صنعتی اور زرعی سرگرمیوں میں اضافہ دیکھا گیا، لیکن ستمبر 2025 میں مہنگائی 5.6% تک پہنچ گئی۔ GDP کی نمو کو نظر ثانی کے بعد 3% تک بڑھایا گیا۔ زر مبادلہ کے ذخائر $14.5 ارب کی سطح پر پہنچ گئے۔ اسٹیٹ بینک نے بتایا کہ پہلی ساماہی میں جاری کھاتے کا خسارہ $594 ملین تک محدود رہا، جبکہ ستمبر میں $110 ملین کا سرپلس ریکارڈ کیا گیا۔ نجی شعبے کے قرضوں میں 17% اضافہ اور ٹیکس وصولی میں 12.5% بہتری بھی سامنے آئی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ بڑی صنعتوں میں جولائی تا اگست 4.4% نمو ریکارڈ کی گئی۔ گاڑیوں، سیمنٹ، کھاد اور پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت میں بھی نمایاں اضافہ ہوا۔ زرعی پیداوار میں بہتری سے خدمات کے شعبے میں مزید اضافہ متوقع ہے۔ اسٹیٹ بینک نے کہا IMF کے ساتھ اسٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا۔ وزارت خزانہ کی جانب سے ماہانہ معاشی آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی گئی ہے، جبکہ رپورٹ کے مطابق IMF کے ساتھ اسٹاف لیول معاہدہ مضبوط معاشی کارکردگی کا اعتراف ہے۔ حالیہ سیلاب سے زرعی شعبے کو $430 ارب کے نقصانات کا تخمینہ ہے۔ جولائی تا اگست بڑی صنعتوں کی پیداوار میں 4.4% اضافہ ہوا۔ آٹو موبائل، سیمنٹ اور تعمیراتی شعبے میں نمایاں بہتری آئی۔ سیمنٹ کی ملکی کھپت 15% اور برآمدات 21% بڑھیں۔ افراط زر 5.6% ریکارڈ کی گئی۔ آئندہ مہینوں میں مہنگائی 5 سے 6% کے درمیان رہنے کی توقع ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج بھی مندی کا راج رہا کہ SE100 انڈیکس کاروبار کے اختتام پر 1140 پوائنٹس گر گیا۔ مارکیٹ 1,63,000 کی نفسیاتی حد بھی برقرار نہ رکھ سکی۔ انڈیکس 1,62,163 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مارکیٹ میں مسلسل مندی کی وجہ شرح سود پر قیاس سرائیاں اور پروفٹ ٹیکنگ قرار دی جا رہی ہے۔ اور بھی آپ کو بتائیں کہ سینئر صحافی امتیاز میر قتل کیس پر اہم پیش رفت سامنے آ گئی ہے۔ وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار کہتے ہیں کہ صحافی امتیاز میر کے قتل میں 4 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ وفاقی حساس ادارے اور کراچی پولیس نے مشترکہ کارروائی کی تھی۔ ملزمان کا تعلق قلدم تنظیم سے ہے جو بیرون ملک سے ہدایات لیتے تھے۔ گزشتہ ماہ امتیاز میر کو کالا بورڈ کے قریب گولیوں کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔